بسم الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار میں پورے ہفتے بھر کے آئے ہوئے سوالات پر نظر ڈالی جاتی ہے اور ان کے سوالات کے مختصر جوابات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس تقریباً 30 سے زیادہ سوالات ہیں۔ سائلین سوال کرنے والے ماشاءاللہ ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اللہ کرے ہم اسی طرح آپ حضرات کی خدمت کرتے رہیں۔ ہم سوالات کا اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے پہلا سوال ہے مسز وقاص انوار کا، کہ سلام کے بعد پوچھتی ہیں، مفتی صاحب چھوٹے بچوں کے سامان میں بہت سے فوٹوز بنے ہوتے ہیں، لیکن بہت ڈھونڈنے پر بھی مارکیٹ میں بنا تصویر والے کپڑے نہیں ملتے ہیں، اور کپڑوں کے علاوہ باقی سامان یعنی کھلونے وغیرہ پر بھی تصویر بنی رہتی ہے، تو کیا اس کمرے میں نماز پڑھنا صحیح ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر تصویر میں آنکھیں نہ بنی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، بچی اکیلی ہو تو دوسرے کمرے میں نہیں جا پاتے، نماز اسی کمرے میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، یہ جو کھلونے والی تصویریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں یا کارٹون ٹائپ کے جو کھلونے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں ناک منہ یعنی چہرہ پوری طرح واضح نہیں ہے تب تو وہ تصویر کے حکم میں ہے ہی نہیں، اور وہ بگڑی ہوئی تصویر کہہ لیجئے، بگڑی ہوئی تصویر ہے، تو لہذا اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کمرے میں اس کو، بلکہ اس کو تصویر کہنا ہی نہیں چاہیے۔ باقی جو واضح تصویریں ہوں جس میں چہرہ وغیرہ پورا نمایاں ہو، تو اس میں آپ صرف اتنی احتیاط کر لیں نماز پڑھتے وقت کہ وہ تصویر آپ کے نمازی کے سامنے نہ ہو، آپ کے سامنے نہ ہو، سجدے کی جگہ پر، رکوع کی جگہ پر، سامنے دیوار میں وہ نہ ہو۔ لہذا اگر دائیں بائیں ادھر ادھر پڑے ہوں کھلونے اس طرح کے، تو اس میں نماز پڑھنے میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور اس قسم کے چھوٹے موٹے کھلونے کے بارے میں بھی بہت زیادہ جو ہے کراہت بھی نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی، بعض زیادہ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ بس نماز میں اتنا احتیاط کر لیں کہ نمازی کے سامنے وہ تصویریں نہ آنے پائیں، آپ اس کمرے میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بڑے تصویروں سے، واضح تصویروں سے جو تصویریں لگائی جاتی ہیں، سجائی جاتی ہیں، وہ البتہ حرام ہے، ان سے اپنے کو بچانا ہے۔ دوسرا سوال QM صاحب کا ہے، کہتے ہیں کیا نکاح کا خطبہ پڑھنے سے پہلے لڑکی کے ولی سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ میں نکاح پڑھا دوں؟ اگر غلطی سے نہیں پوچھا تو نکاح درست ہوگا، جبکہ ایجاب و قبول کے بعد انہوں نے نکاح نامے پر دستخط بھی کیے ہیں؟ نکاح پڑھانے کا حق ولی کو ہوتا ہے، ولی کسی سے بھی نکاح پڑھوا دے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے ہی سب چیزیں طے ہوتی ہیں، کون نکاح پڑھائے گا، کون قاضی صاحب ہوں گے، کون ولی، کون وکیل بنے گا، کون گواہ بنے گا۔ لہذا آپ نے جن کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا ہے تو وہ اجازت ہو ہی گئی ہے، لہذا رسمی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قاضی صاحب پوچھیں ولی سے کہ صاحب نکاح پڑھا دوں، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قاضی صاحب کو بلائیے اسی لیے کیا تھا وہ نکاح پڑھا دیں، لہذا اگر بغیر پوچھے بھی پڑھا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعد میں ولی کا دستخط کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی اجازت شامل حال تھی، اس لیے اگر نہیں بھی پوچھا گیا اور نکاح پڑھا دیا گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پہلے سے اسی مقصد کے لیے آپ نے کسی کو بلایا ہی ہے۔ تیسرا سوال ساحل ہیں الہ آباد کے، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس ویڈیو کو کہا ہے کہ اس کو سن لیں اور بتائیں کہ کیا ان مولانا صاحب کا بیان میں سن سکتا ہوں، اور یہ کیا بیان کرنے والے اہل سنت میں سے ہیں؟ حضرت رہنمائی فرمائیں۔ جی میں نے ویڈیو دیکھی، سنی۔ یہ شیخ اقبال ثاقب صاحب ہیں کوئی، یہ پڑوسی ملک کے ہیں، اور یہ جو ہے ان بہت سے غلط عقائد کی بھی ترجمانی کرتے ہیں اور ان کی پرزور دلیلیں لانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے یہ اہل بدعت و بریلویت کے حامیوں میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کے تمام بیانات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سنے جا سکتے، تمام بیانات تو صحیح نہیں ہیں، کچھ بیانات صحیح ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جو بیان قل واللہ احد کے سلسلے میں بھیجا ہے، ظاہر ہے کہ قل واللہ احد پر جو ان کا بیان ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن ان کی اور ویڈیوز جو سامنے آئیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے ترجمان نہیں کہلا سکتے، بلکہ اس میں وہ غلط رہنمائی بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے ان کی ویڈیو سننے سے پرہیز کریں۔ شیخ اقبال صاحب کے بعد اس ناچیز مفتی اقبال کو ہی آپ سنتے رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔
یہ میں نے کہہ دیا، معاف کیجیے گا، میں اپنی کوئی اس لائق نہیں سمجھتا، آپ حضرات استفادہ کر لیتے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے۔ اگلا سوال جناب اظہر ارشاد صاحب کا ہے، انہوں نے بھی ایک فوٹو بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں، جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے، اور دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں اس عمل کے لیے۔ انہوں نے جو ایک اشتہار بھیجا ہے فوٹو، اس میں انہوں نے 7 دن پر ہر دن کا ایک ایک عمل مقرر کر دیا ہے، یعنی اس میں لکھا ہے کہ جمعہ میں آپ اللہ 100 بار پڑھیے تو تنگی دور ہوتی ہے، اور سنیچر میں لا الہ الا اللہ پڑھیے، اس سے رنج و غم دور ہوتا ہے، فلانے دن یہ پڑھیے تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے کچھ وظیفے جو اس اشتہار میں تھے وہ بھیجے ہیں۔ تو یہ وظیفے جو بھیجے ہیں یہ پڑھ سکتے، درست ہیں یہ وظیفے، لیکن یہ وظیفے ہی ہیں، سنت سے یا حدیث سے اس انداز سے اس ترتیب سے کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، لہذا یہ سنت اور حدیث کا حکم سمجھ کر کے یہ نہیں، بلکہ بطور علاج کے، اور یہ حکم سب کے لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا سب کے لیے اس اشتہار و ترتیب کے مطابق روزانہ پڑھنے والے وظیفے جو بتائے گئے ہیں وہ ضروری نہیں ہے۔ کسی شیخ نے کسی مرید کو اس انداز پہ پڑھنے کو کچھ کہا ہو تو وہ کر سکتے ہیں، باقی کثرت سے تسبیح، استغفار، درود یہ تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ ہم کسی دن کے ساتھ کسی ذکر کو خاص کریں اور اس کو لازم سمجھیں، یہ تو مناسب بھی نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر بطور علاج وظیفے کے کسی نے کسی کو بتایا ہو یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے تو وہ عمل کرے، اور باقی اور حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح و شام 3 تسبیح کا کم از کم اہتمام کر لیں، تیسرے کلمے کی، پہلے کلمے کی، درود شریف کی، استغفار کی، 4 تسبیح ہو جائیں گی، روزانہ پڑھ لیا کرے، دعا مانگ لیا کرے، اللہ تعالی حالات بہتر فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد قاسم صاحب، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ جو عمل ہے اسے فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے یا پوری نماز مکمل ہونے کے بعد؟ اور اگر نہ پڑھے تو اس کا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب سے محرومی ہے۔ یہ تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ پہلے ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ تو یہ تمام نمازوں کے بعد ہے۔ فجر اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہیں، لہذا اس میں یہ سلام کے بعد فوراً تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ جن نمازوں کے بعد سنن و نوافل ہے تو اس میں سنت و نوافل سے فراغت کے بعد یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ کوئی نہیں پڑھتا کسی وجہ سے تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے، مگر بغیر عذر کے بھی کوئی نہیں پڑھتا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ انہی نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ دونوں ہاتھ میں پڑھیں یا صرف دائیں ہاتھ میں پڑھیں؟ کیونکہ ہم نے نعیم بٹ صاحب کے بیان میں سنا ہے کہ دائیں ہاتھ میں ہی پڑھیں۔ یہ آداب کے قبیل سے ہے۔ اصل میں یہ جو انگلی کے پوروں پہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تسبیح سے افضل ہے کہ آپ پوروں پہ پڑھیں، انگلی کے پوروں پر، اور انگلی کے پوروں میں دونوں ہاتھ میں پڑھیں یہ بھی جائز ہے، اور افضل یہ کہ دائیں ہاتھ میں پڑھیں۔ تو جائز تو دونوں ہے، تسبیح پہ پڑھنا بھی جائز اور دائیں بائیں دونوں ہاتھوں کے پوروں پہ پڑھنا بھی جائز، لیکن دائیں ہاتھ پر ہی آپ پڑھیں صرف، اور اس دھیان سے کہ بائیں ہاتھ میں چونکہ اس میں اور چیزوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ ہاتھ، لہذا ہم اور مزید ادب کا کر رہے ہیں، تو ادب اور مزید ادب کے لحاظ میں آپ دائیں ہاتھ کو ہی ترجیح دیں تو اور اعلیٰ بات ہے، لیکن منع نہیں ہے، آپ بائیں ہاتھ سے بھی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دونوں ہاتھ میں پڑھیں یہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ جو مولانا نعیم بٹ صاحب نے جو بات کہی ہے تو وہ ادب میں مزید اور ادب پیدا کرنے کے لیے کہی ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کلثوم صاحبہ کا، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ پیری مریدی کیا ہے اور اس کی شریعت میں کیا کوئی حیثیت ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ہمارے پیر امام اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا یہ بات غلط ہے؟ کسی نے جواب میں ایک آڈیو بھی ان کو بھیجی تھی، وہ بھی انہوں نے ہمارے سامنے بھیجی ہے۔ پیری مریدی ایک تو جاہلوں کے یہاں چلتی ہے، وہ تو ڈھکوسلا ہے، اور پیری مریدی کا ایک جائز مقصد بلکہ ایک نیک مقصد ہوتا ہے، کسی سے بیعت ہونا اس مقصد کے لیے تاکہ ہم ان سے اپنی دین کی اصلاح اور رہنمائی لیتے رہیں گے، جس کو طریقت کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، یہ درست ہے۔ اس پر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے کہ پیری مریدی کون سی جائز کون سی ناجائز،
ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھیج دیا جائے گا، آپ اس کو سن لیں۔ تو یہ پیری مریدی کا ایک نیک مقصد بھی ہوتا ہے، یعنی اپنا روحانی ڈاکٹر تجویز کر لینا کہ ہم کس سے اپنی بات بتا کر کے پوچھیں گے، اس سے بتا دیے اپنے احوال کہ میرا قرآن میں جی نہیں لگتا، کیا کرنا چاہیے، مجھے کچھ معمولات بتائیے۔ تو دینی رہنمائی لینے کے لیے کسی سے عہد و معاہدہ کر لیا جاتا ہے، یہی پیری مریدی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام الانبیاء ہیں، اسی طریقے سے امام الائمہ بھی ہیں، جس طریقے سے سارے شیخ مشائخ کے بھی شیخ ہیں، سب کے بڑے ہیں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، تو آپ ان کو جو چاہیں اچھے القاب سے پکار سکتے ہیں، امام اعظم۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیر ہیں تو باقی لوگ پیر نہ ہوئے، امام ہے سب کے تو اب باقی لوگ امام نیچے نہ ہوئے۔ تو آپ کی امامت سے اور نیچے کے بھی لوگ بھی امامت پاتے گئے، آپ کے جو ہے بیعت کے سلوک کے سلسلے سے جڑتے ہوئے نیچے تک بھی لوگ جو ہے اپنے سلسلے سے جڑتے گئے۔ چنانچہ یہ پیری مریدی کا سلسلہ بھی ایک اس کا ایک سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ لفظی جو ہے خام خواہ کی بحث ہوگی کہ ہم یہ پیر کا لفظ اگر ان کو بولے تو جائز ہوگا، بھائی سب کو جائز ہے، بس آپ کسی جاہل کو پیر بنائیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیروں کے پیر، یہ تو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں بھی 1400 سال ہو رہا، کتنے پیر بیچ میں آئیں گے؟ سب کے پیر ہیں، یعنی یہ کہ سب کے آپ امام ہیں، سب کے رہبر ہیں، سب کے ہادی عالم ہیں۔ تو جب ہادی عالم ہے تو آپ پیر عالم بھی ہیں، شیخ عالم بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ آگے سوال ہے جناب اسماعیل بھائی، اچھا گجرات کے ہیں، انہوں نے بھی ایک فوٹو بھیجا ہے اور اس کے ساتھ یہ سوال کیا ہے، کیا عورت تبلیغی جماعت میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں نکل سکتی؟ وضاحت فرما دیجئے۔ اور انہوں نے جن کی ویڈیو بھیجی ہے جناب فضیل ناصری صاحب ہے، کہتے ہیں کیا ان صاحب کا بیان سن سکتے ہیں؟ یہ جناب فضیل ناصری صاحب نے یہ خام خواہ جو ہے عورتوں کے جماعت میں نکلنے نہ نکلنے کو عوام الناس کا مسئلہ بنا دیا۔ اصل میں اس میں علماء کا اختلاف چلا آتا ہے، خود دارالعلوم دیوبند میں علماء کرام کی رائے مختلف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں خیر القرون میں عورتوں کے جماعت میں نکلنے کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہ تبلیغی جماعت کے طور پر کہیں اس طرح نکلی ہو جیسے آج رواج ہے، اس لیے اس کو ان کو پردے میں رہنے کی چیز ہے، ان کو اپنے ماحول میں گھر میں ہی محلے میں رہ کر ہی جو ہے احتیاط سے تبلیغ و تعلیم میں لگنا چاہیے، اس کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جب ہم دوسری ضروریات کے لیے جس طرح سفر کر سکتے ہیں تو محرم وغیرہ پورے پردے کے اور تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ تبلیغی سفر بھی عورتیں کر سکتی ہیں۔ دونوں طرح کے جو ہے رائے ہیں اپنے اکابر میں، لہذا جو ہے جس رائے پر جس کا جی بھرے عمل کر لے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے ماحول گھر کے ماحول میں ہی ان کو تبلیغ تعلیم میں جو ہے اپنا موقوف رہے اور اس کو باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ دوسرا سوال انہی کا ہے کہ بنا کسی عذر کے عشاء کی اذان 2-4 منٹ کے بعد ہی کھڑی کر دینا، یعنی عشاء کی جماعت اذان دی اور 2-4 منٹ بعد جماعت کھڑی کر دینا کہاں تک صحیح ہے؟ کسی مقتدی کو سنت کا موقع بھی نہ دینا جبکہ کوئی عذر ہی نہ ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ملنا چاہیے کہ اذان سن کر لوگ وضو کر سکیں، اذان سن کر لوگ سنتیں پڑھ سکیں، لہذا کم از کم 5 سے 10 منٹ کا وقفہ تو دینا ہی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہم آپ سے عرض کریں کہ اذان کے بعد فوراً اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے 2-4 منٹ کے بعد اور سنت کا موقع نہیں ملتا تو یہ بھی لوگوں کی ناواقفیت ہے۔ سنتیں اذان پر موقوف رکھتے ہیں، سنتیں اذان پر موقوف رکھتے ہیں، حالانکہ اذان فرض نماز کے لیے ہوتی ہے، سنت آپ اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عشاء کا وقت ہو گیا ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، گھر پر ہیں، سنتیں پڑھ کر آئیے اور اذان کے بعد آپ جماعت میں شامل ہو جائیے۔ لہذا اگر کسی جگہ اس طرح کا معمول بن جائے کہ لوگ پہلے سے سنتیں پڑھ لیا کریں، ادھر پھر اذان بھی اور نماز شروع ہو گئی، تو اس میں بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں نماز اگر لوگوں کی چھوٹ رہی ہے، جماعت لوگوں کی چھوٹ رہی ہے، تو یا تو لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو پہلے سے بتایا جائے کہ بھئی تاکہ وہ جماعت چھوٹنے کا سبب نہ بنے، یا یہ کہ پھر وہ وقفہ دینا چاہیے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ وقفہ دینے میں زیادہ لوگ شامل ہو جائیں گے، کم لوگوں کی جماعت چھوٹے گی۔ انہی کا تیسرا سوال ہے، جو شخص اذان دے وہی اقامت کہے یا اقامت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ مغرب کی اذان کے بعد اذان دینے والے کا 1 منٹ بھی انتظار کیے بنا ہی اذان کے فوراً کے بعد کسی کا بھی اقامت دے کر نماز کھڑی کر دینا کہاں تک صحیح ہے؟ اقامت یہ مؤذن کا حق ہے، جس نے اذان کہی ہے وہی اقامت بھی کہے، اور اذان و اقامت میں مغرب میں بھی اتنا فصل کرنا چاہیے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ انا انزلناہ پڑھی جا سکے، اذان کے بعد کم از کم دعا پڑھی جا سکے۔ لہذا
اذان کے بعد 1 منٹ کا کم از کم وقفہ کر کے جو مؤذن صاحب جنہوں نے اذان کہی ہے وہ آ جائے اور اطمینان کے ساتھ وہی اقامت کہیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ مؤذن اقامت نہ کہے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا اقامت کہے، یہ مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے، لہذا یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ اگلا سوال حمدان شمسی کا ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ جدید مسائل چینل سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، جزاکم اللہ، آپ نے ہمت افزائی فرمائی۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کو اپنی کوئی جگہ دکان استعمال کے لیے دی جائے، اس کی وقتی ضرورت کے لیے، جس کے بدلے میں اس سے کچھ نہ لیں اور نہ کچھ طے کرے، پھر 1-2 سال وقت کے بعد اس کا کام اس چیز کا نہ چلے اور وہ شخص دوسری مصروفیت میں ہو جائے، تقریباً 5 سال کا وقت بیتنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ یعنی شاپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ اپنا سامان شفٹ کر لیں کہیں، جس کا انہوں نے آج تک کچھ رینٹ وغیرہ بھی نہیں دیا، تو کیا اپنے آپ اس شخص کا سامان ہم دوسری جگہ شفٹ کروا سکتے ہیں؟ اس کی اجازت یا بغیر اجازت کے یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی دکان سے اس کا سامان ہٹوا کے دوسری جگہ شفٹ کرا دیں؟ آپ نے جس کے ساتھ احسان کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ناجائز قبضہ آپ کی دکان پر باقی نہ رکھے، اور آپ کے کہنے پر ان کو چاہیے کہ اپنا سامان وہ وہاں سے ہٹا لے، مکان میں لے جائیں، جہاں چاہے لے جائیں، آپ کی دکان آپ کو حوالے کر دینی چاہیے۔ آپ نے احسان کیا کہ بغیر کرائے کے ان کو وقتی ضرورت کے لیے دیا، جب آپ کو تقاضا ہوا تو وہ دیتے نہیں، یہ ظلم کیا اور حق تلفی کی بات ہے۔ باقی آپ ان کا سامان ان کی اجازت کے بغیر ہٹا کے کہیں رکھتے ہیں، تو یہ جب صحیح ہوگا جب وہ ناجائز قبضہ ختم کرنے پر راضی نہ ہو، تو پھر آپ ان کا سامان ان کے گھر میں یا ایسی جگہ جہاں ان کا سامان ضائع نہ ہو اور ان کے ہاتھ تک اور ان کے قبضے میں پہنچ جائے، اس طریقے سے آپ گواہ بنا کر کے، تاکہ یہ نہ ہو کل کو کہ آپ نے سامان خرد برد کر دیا، 2 گواہ بنا کر ان کا سامان ان کے گھر یا ان کی جگہ میں کہیں پہنچا سکتے ہیں آپ، چونکہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ کو ناجائز قبضہ ختم کرنے کا حق ہے۔ تو اگر اجازت سے نہیں کرتے تو آپ بنا اجازت کے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال جناب محمد حسان صاحب کرنیل گنج کانپور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کیا بلی کے بال سے استھما ہوتا ہے کیا؟ یہ عوام الناس میں ایک چیز مشہور ہے کہ بلی کا بال اگر منہ میں چلا جائے تو اس میں استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، جس میں سانس پھولنے کی اور دمے کی بیماری کہتے ہیں اس کو، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عوام الناس میں جو چیز مشہور ہے، ہمارا خیال ہے کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ بلی کو پالنے کی بھی اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی اسی سے منسوب ہے، اور بلی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے، بلی قریب آئی تو آپ نے برتن جھکا دیا، اس سے بلی نے پانی پی لیا۔ اب ظاہر ہے بلی کے پانی پینے میں اگر ایک آدھ بال بلی اس میں رہ جائے پانی میں، عین ممکن ہے، تو اس سے اگر اس طرح کی بڑی بیماری ہونے لگے تو یہ تو نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے بالکل، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط مشہور ہوگا، چونکہ بلی کی پالنے کی اجازت، اس کو پانی پلانا اور اس کو قریب رکھنا، ان سب سے منع نہیں کیا، بلی کے جھوٹے کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط مشہور ہے، استھما نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ چیز آپ تجربہ کاروں سے پوچھ لیں، مسئلے کی بات تو نہیں ہے یہ، اور یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے، شاید ان کی ریسرچ میں کوئی بات آئی ہو۔ اگلا سوال جناب، انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے، بہت لمبا سا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو باتیں یہ طب نبوی میں لکھی ہیں کیا وہ صحیح ہیں، کیونکہ یہ اس میں بہت ہی آ رہا ہے۔ ہم آپ سے عرض کریں، طب نبوی کے نام پر کئی کتابیں بازاروں میں رائج ہیں، بعض طب نبوی کے نام سے جو کتابیں ہیں وہ معتبر بھی ہیں اور بعض غیر معتبر بھی ہیں۔ آپ نے جو لمبے سے مضامین بھیجے ہیں اور بہت سارے میسج بھیجے ہیں، یہ کسی معتبر کتاب کے نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک دلی میں جناب محمد ابراہیم دہلوی، مولوی محمد ابراہیم دہلوی مشہور واعظ گزرے ہیں، انہوں نے ایک طب روحانی کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں اس طرح کی غلط صحیح وظیفے اور کچھ ٹونے ٹوٹکے انہوں نے نقل کر رکھے ہیں، سب رتب و یابس صحیح غیر صحیح اس کے اندر جمع ہے۔ غالباً آپ کے جو میسیج ہیں اسی سے معلوم ہوتے ہیں، طب روحانی یا طب نبوی اس کا بھی نام ہے، تو یہ اس میں چونکہ صحیح غلط سب خلط ملط ہے سب اس میں، لہذا اس سے وہ معتبر نہیں ہے، اس کے میسیج آپ نہ عمل کریں جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کر لے آپ کسی معتبر شخص سے، اور نہ ہی اس کو آگے بھیجیں۔
اس کے علاوہ طب نبوی کی جو معتبر کتابیں ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الطب النبویہ، اس میں آپ جس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور حکیم عزیز الرحمن جو مئو کے ہیں، حکیم بھی ہیں مئو کے ہیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے طب نبوی علامہ ابن القیم کی کتاب کا، وہ معتبر کتاب ہے۔ وہ اگر حاصل ہو جائے تو آپ اس کو پڑھیں اور اس میں جو چیزیں ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ اسی طرح حافظ اکرام الدین صاحب کی بھی کتاب آتی ہے طب نبوی کے نام سے، وہ بھی معتبر ہے۔ باقی آپ نے جس کتاب سے لیا ہے وہ کتاب ہمیں معتبر نہیں معلوم ہوتی۔ آگے جو سوال ہے جناب محمد معاذ صاحب کا، کہتے ہیں حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس لینے کا کیا حکم ہے؟ اس پر ہماری ویڈیوز موجود ہے، ایک یا دو، تو آپ اس میں ڈسکرپشن میں اس کو دے دیا جائے گا لنک اس کا، آپ اس کو مطالعہ کر لیں گے، سن لیں گے۔ اگلا سوال زینت الاسلام آفیشیل یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ نماز کی اور شریعت کے مسائل کی کوئی کتاب بتا دیجیے۔ نماز کے مسائل کی کوئی کتاب، اس پر کئی کتابیں ہیں۔ ایک تو مفتی عبید اللہ الاسعدی دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث ہے جامعہ عربیہ دورہ کے، وہ نماز کے مسائل احادیث و آثار کی روشنی میں، بڑی اچھی کتاب ہے، تمام مسائل کی حدیثیں بھی نقل کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے نماز احناف یہ بھی کتاب ہے، الہ آباد سے چھپی ہے، اس میں نماز احناف میں حنفی مسلک کے مطابق نماز کے دلائل حدیث سے بھی جمع کر دیے ہیں۔ اور مسائل نماز کے نام سے قاری رفعت صاحب کی ایک مفصل کتاب آتی ہے، اس کا کتاب کا نام ہی ہے مسائل نماز۔ اور اگر بنیادی طور پر شریعت اور نماز کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے کچھ مسائل سیکھنا، اس کے لیے عوام الناس کے لیے عام فہم انداز میں سوال جواب کے انداز میں تعلیم الاسلام ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ تعلیم الاسلام اردو ہندی دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اگلا سوال محمد ثاقب صاحب کا، کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو میں کیا ہاپاستین میں نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں اگر حضرت نماز کی حالت میں عورت کے ہاتھ دکھتے ہوں، یعنی کسی عورت نے دوپٹے سے ہاتھ ڈھک رکھے ہو تو رکوع میں یا اور کسی رکن میں ہاتھ دکھ جائے تو نماز ہوگی؟ اگر ہاتھ اس طرح دکھ رہے ہیں کہ دوسرے نمازیوں کو نگاہ پڑنے پر وہ ہاتھ نظر آ جاتے ہیں، تو اگر ایک رکن کے بقدر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلے رہ جائیں گے، دکھیں گے، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاتھ سے مراد ہے کہ ہاتھ کا 1/4 حصہ کم از کم اگر اتنا کھلا رہ جائے گا تو وہ سطر کو جو ڈھکنا فرض ہے اس کے خلاف ہو جائے گا، پھر نماز نہیں ہوگی، دہرانا ہوگی۔ لہذا کوئی اس کا اہتمام کریں کہ نماز کی حالت میں وہ ہاتھ کھلنے نہ پائے، دکھنے نہ پائے، ورنہ پھر نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگلا سوال ہے محمد خورشید صاحب کا، کہتے ہیں حضرت میشو ایپ کے بارے میں بتائیں، کیا اس میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر جو ہے ویڈیو آ چکی ہے، ڈسکرپشن میں آپ اس کو لنک میں جو ملاحظہ فرما لیں گے۔ یہ جو ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کس طریقے سے ایک سلسلہ ہوتا ہے اور یہ درست نہیں ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے ہمیں تفصیل تو اس میں آپ کو مل جائے گی جو اس میں دیا گیا ہے۔ اگر یہ وہی ہے کہ جس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے وہ سلسلہ اگر ہے تو اس میں پھر وہ اس کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا جو ہے سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کہ مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو میں جو اوکے لائک کیئر پروڈکٹ میں شرکت کا حکم، اس ویڈیو پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو چین سسٹم ہوتا ہے، اس چین بنانے میں کیا جرم ہے اسلام کے مطابق، اور چین والی بات ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے شریعت میں جو حلال آمدنی کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی کوئی عمل کرے پھر پیسہ کمائے، ایک یہ ہے کہ آدمی کوئی ملازمت کرے اور اس کا پیسہ کمائے، کاروبار کرے تو پیسہ کمائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کاروبار آپ نے ایک بار کیا یا ملازمت یا ایک عمل ایک بار کیا، اس کے بعد پھر جتنے آگے لوگ کر رہے ہیں اس میں آپ کے عمل کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ کے عمل اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، پھر جو لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں آپ کو اس کا فائدہ ملتا جا رہا ہے، تو آپ یہ فائدہ کس بنیاد پر اٹھا رہے ہیں؟ یہ جو چین سسٹم میں یہ تمام آگے آنے والوں کا فائدہ آپ اٹھاتے رہتے ہیں۔ آپ کا جو ہے ایک کے ساتھ آپ نے ایک کو ممبر بنایا، ٹھیک ہے، اس کی محنت آپ کو مل گئی، وہ جائز بھی ہے، لیکن ممبر سے ممبر جو بنتے چلے گئے، یہ جو آپ صدقہ جاریہ دنیا ہی میں سے چلا رہے ہیں، یہ دنیا میں صدقہ جاریہ نہیں چلنے والا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی کے آخرت میں صدقہ جاریہ کہ آپ عمل کر رہے ہیں، قبر میں چلے گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کا ثواب پہنچا رہے ہیں۔ دنیا میں
جو آمدنی کے جو ذرائع ہیں اس میں صدقہ جاریہ والا سسٹم نہیں ہے، لہذا یہ غلط ہے۔ اس میں جو ہے انسان بعد والوں کو تو جو ہے خسارہ ہو جاتا ہے، جو شروع میں ممبر بن جاتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے جب کمپنی ٹھپ ہوتی ہے تو بعد والوں کا بھاری نقصان ہوتا ہے، اور پہلے والے وہ بہت اپنی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں مالا۔ یہ سٹے کی اصل میں ایک قسم ہوتی ہے، اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے چین والی سسٹم۔ اگلا سوال عامر شیخ صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت ایک خاتون کے شوہر ابھی 2-3 دن پہلے رخصت ہو گئے، اور خاتون 1400 کلومیٹر دور سے آئی تھیں مٹی میں اپنے شوہر کی، اب ان کی عدت کہاں ہوگی، سسرال میں یا میکے میں؟ اولاً تو انہوں نے یہی غلط کیا، جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کی عدت کا ٹائم شروع ہو گیا، ان کے لیے سفر کرنا اسی وقت منع ہو گیا۔ اب 1400 کلومیٹر سفر کر کے آنا یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ بہرحال اس سے توبہ کریں، اور عدت گزارنے کے لیے شوہر کا جو مکان جس میں وہ رہا کرتی تھی شوہر کے ساتھ وہ عدت کی جگہ ہوتی ہے، لہذا اگر اس میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، جان مال کو کسی کو خطرہ نہیں ہے، تو اسی میں جگہ جا کر کے عدت گزارے، باقی دن 4 مہینہ 10 دن وہی پورے کریں۔ اگلا سوال جناب محمد سلمان صاحب کا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب جو لوگ پہلے عمرہ کر کے منڈا بنوا لیتے ہیں، یعنی سر منڈوا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں عمرے کرتے ہیں تو منڈا نہیں بنواتے اور بال کٹوا لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں اور وہ عمرہ کرتے ہیں اور منڈا نہیں بنواتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں، تو ان پر ان کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ان کی بیوہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب بیوہ کیسے ان کے لیے حلال ہوگی جب یہ اگر بیوہ ہو چکی ان سے؟ بہرحال بیوی ہے وہ، بیوہ تو دھوکے سے انہوں نے لکھ دیا، اللہ نہ کرے ان کی بیوی بیوہ ہو۔ بہرحال یہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے عمرے میں منڈوا لیا سر اور دوسرے عمرے میں بال منڈوائے، اس کے الٹا کرنا چاہیے، پہلے عمرے میں بال چھوٹے کرا لیں، دوسرے عمرے میں بال منڈوا لیں اگر جلدی جلدی عمرہ کر رہے ہیں ترتیب۔ اور یہ جو مسئلہ کسی صاحب نے جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بتایا کہ عمرہ جو لوگ کرتے ہیں اور سر نہیں منڈواتے ہیں، بال صرف کٹوا لیتے ہیں تو بیوی حرام رہتی ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ بال اگر کٹوائے ہیں منڈوائے نہیں ہے تو بیوی حرام۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بال ایک پور سے زیادہ بڑے ہیں تو وہ ایک پور سے زیادہ بڑے ہیں تو انہوں نے اگر چھوٹے کرا لیے پورے سر کے بال یا کم از کم 1/4 سر کے بال چھوٹے کرا لیے تو وہ حلال ہو گئے، بیوی بھی حلال ہو گئی، عمرہ بھی پورا ہو گیا۔ اور اگر بال پہلے ہی سے چھوٹے ہیں، ایک پور سے بھی زیادہ چھوٹے ہیں، 1 انچ سے بھی زیادہ چھوٹے ہیں، تو اب ان کو منڈوانا ہی ضروری ہے، یا کم از کم 1/4 سر منڈوانا ضروری حلال ہونے کے لیے، ورنہ حلال نہیں ہوں گے تو بیوی حرام ہوگی۔ اب بیوی حرام ہونے کا معنی یہ کہ اگر بیوی سے ملیں گے تو اس کے جرمانے میں دم دینا پڑے گا، اور دم یہ ہے کہ ایک بکرا بکری یہ قربانی کرنا پڑے گی اس جرمانے کی تلافی کے لیے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور اب جو ہے پھر منڈوانے میں بھی تفصیل تھی جیسا کہ پوری بات عرض کر دی۔ اگلا سوال جو ہے جناب شریف احمد صاحب کا، کمنٹ میں پوچھتے ہیں حضرت ہم اپنے گھر میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز رکھ دیتے ہیں، اس میں چیٹیاں ہو جاتی ہیں، 1 سال ہو گیا ہے، دوا بھی زیادہ دن کام نہیں کرتی ہے، چیٹیوں کو ختم کرنے کا کیا راستہ ہے؟ کہیں یہ عذاب تو نہیں ہے؟ عذاب کیا، وہ تو جو بھی چیز آپ کو تکلیف پہنچائے اس کو آپ اس سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ چیٹیوں کو اگر ختم نہیں ہوتی تو آپ مار بھی سکتے ہیں، لیکن چیٹیوں کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جہاں ان کا دانہ پانی نظر آ رہا ہوگا وہاں چیٹیاں آ رہی ہوں گی، تو آپ اس کا رخ بدل دیجئے، یعنی ایسی جگہ شکر اور دانہ پانی ان کا ڈال دیجئے کہ وہ دوسری جگہ جانے لگ جائیں، تو وہ آپ کے گھر کا راستہ چھوڑ کر، ان کو تو مطلب ہے آپ کی غذا سے، آپ ان کی ضیافت زیادہ فرما رہے ہوں گے تو وہ آ رہی ہیں زیادہ آپ کے یہاں، تو لہذا جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک وظیفہ بھی چھوٹا سا ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے سورہ النمل، نمل کے معنی چیوٹی کے آتے ہیں، اس کے نام پر قرآن میں ایک سورت بھی ہے۔ چیوٹیوں کے اندر جو حوصلہ اور جو خدمت خلق کا جذبہ، ایک دوسرے کی نصیحت، تو قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے سورہ نمل میں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ آیت ہے یا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، یہ آیت آپ پڑھ کر کے پانی وغیرہ میں تم کر کے یا کسی چیز میں یہ جہاں چیٹیاں ہیں وہاں ڈال دیجئے، ہو سکتا ہے اس آیت کے اس عمل کی برکت سے وہ چیٹیاں دور ہو جائیں۔ ان کا ایک دوسرا سوال ہے جو اہم ہے، کہتے ہیں حقوق اللہ کی زیادہ اہمیت ہے یا حقوق العباد کی؟ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں،
یا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور بھائی لوگوں کو کوئی کام ہوتا ہے جیسے کھانا دینا وغیرہ، تو وہ ہمیں نماز یا دعا میں آ کر کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو کیونکہ خدمت سے خدا ملتا ہے، اور بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہیں کچھ کہو تو کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے۔ تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ کون سا حق زیادہ اہم ہے۔ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ایک ویڈیو آ جائے تو بہت سے لوگوں کو دونوں کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر ایک ویڈیو بنا کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، جزاک اللہ۔ ہاں یہ مضمون تھوڑا آپ کا تفصیلی بھی ہے، انشاءاللہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے عنوان سے اور آپ کے ان سوال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ویڈیو ہی ترتیب دے دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ سوالات ابھی باقی ہیں اور تفصیل وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا یہ سوال ادھار رہا، انشاءاللہ ہم آگے کسی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے۔ شاہ نواز نقوی صاحب لکھنؤ سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ کہ کیا قضا نماز کا ذکر قرآن پاک میں یا حدیث میں آیا ہے؟ اگر ہاں تو ریفرنس یعنی حوالے سے مطلع فرمائے برائے مہربانی۔ قضا نماز خصوصاً قضائے عمری کا مسئلہ، قضائے عمری ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کہ وہ صحابی نماز قضا کرے جان بوجھ کر، اس کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ منافق بھی مارے ڈھکیلے نماز میں آتے تھے تاکہ ان پر لیبل نہ لگے نماز چھوڑنے کا، کیونکہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک نے فرمایا کہ کافروں کا عمل ہے، بلکہ ایک حدیث میں وہ کافر ہی ہو گیا، گویا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کافر ہی ہو گیا وہ تو لہذا یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز قضا کرے جان بوجھ کر۔ لیکن اگر کسی کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کرے؟ تو اس کی رہنمائی بھی ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ غزوہ احزاب جس کا تذکرہ 21ویں پارے میں، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، اس غزوہ خندق میں حدیث پاک میں آتا ہے اور حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں دشمنوں کی مستقل یلغار اور سامنے مقابلہ ہونے کی وجہ سے، محاذ پر موجود رہنے کھڑے ہونے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 نمازیں ایک ساتھ قضا فرمائیں۔ تو یہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر نمازیں کسی کی قضا ہو جا رہی ہیں، چھوٹ جا رہی ہیں، وقت پر نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو یہ نہیں کہ آگے صرف توبہ استغفار کر لے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ اس کو قضا نماز دہران پڑھنی پڑے گی جو اس کے ذمے ہے۔ توبہ استغفار تو اس بات پہ کرنی پڑے گی اگر کوتاہی رہی کہ قضا نماز کیوں کر دی اس نے، تو اس کی وجہ سے توبہ استغفار کہ ہم وقت پر نہیں پڑھ سکے، اس کے توبہ ہوگی۔ باقی جو قضا اس نے نہیں پڑھی تھی تو پڑھ سکتا ہے، اللہ نے بھی صحت دی ہے، اللہ تو وہ جیسے بھی پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھے۔ یہ قضا کو یوں سمجھنا کہ قضا پڑھے بغیر صرف توبہ کافی ہے، یہ غلط تصور ہے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے کہتے کہ بھائی 4 نمازیں چھوڑ گئی ہیں، توبہ کر لو، آپ نے تو قضا نماز پڑھی ہے۔ اور یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے، جو بھی حدیث پر تھوڑی سی نظر رکھتا ہے، یا سیرت کی کتابوں میں بھی واقعات ہیں کہ غزوہ خندق کے جو تعلق سے جو پورا واقعہ سیرت میں، اصحاح السیر میں، سیرت المصطفیٰ میں اور نبی رحمت کتاب میں اور بھی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے، وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال ہے اگلا کہ اس میں نام نہیں ذکر کیا ہے، طلاق کے متعلق ہے کہ میں اس وقت سعودی عرب میں ہوں، مجھے بار بار وسوسے طلاق کے آتے ہیں اور بعد میں اتنا وسوسہ بڑھ گیا کہ میرے منہ سے لفظ طلاق نکلنا شروع ہو گیا، نہ بیوی کو یاد کیا تھا، نہ ہی بیوی کی طرف نسبت کی تھی اور نہ بیوی کا نام لیا تھا، طلاق کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، بس کبھی کبھی میرے منہ سے اس طرح کا لفظ طلاق سے نکل جاتا ہے اور طلاق کہنے سے کبھی میرے ذہن میں بیوی کا تصور سے بھی بن جاتا ہے۔ میں نے کسی عالم سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف لفظ طلاق کا بغیر ارادہ منہ سے نکلنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لفظ طلاق کہنے سے میرے ذہن میں بیوی کا تصور سا بن گیا، میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا، بیوی کو نہیں بولا تھا، لفظ طلاق تلفظ کرتے ہوئے بیوی کا خیال آنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہو گیا، جبکہ یہ خیال غیر اختیاری تھا۔ غیر اختیاری طور پر جو وسوسے آپ کو آ رہے ہیں، لفظ طلاق منہ پر آ بھی جا رہا ہے، آپ پورا جملہ جب تک یہ نہیں بولیں گے کہ میں اپنی بیوی فلانی کو طلاق دے رہا ہوں، تو یہ آپ وسوسے اور شک کے مریض ہیں، لہذا غیر اختیاری طور پر اس طرح کے وسوسے بلکہ زبان پر لفظ جاری ہونے سے بھی کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ جو عالم صاحب نے مسئلہ بتایا وہ صحیح ہے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں یہ وسوسہ آپ کو طلاق کا کیوں آ رہا ہے؟ نکاح کا آنا چاہیے نا وسوسہ۔ آپ بار بار سوچا کریں نکاح کو کہ یہ میری بیوی ہے، میری اتنی نیک ہے اور یہ ہے، اس کا میرے اوپر یہ احسان ہے، وفادار ہے، تو آپ کو محبت پیدا ہوگی۔ آپ اس کی برائیاں سوچتے ہوں گے تو آپ کا طلاق کا تصور ذہن میں آ جاتا ہوگا، پھر طلاق سوچنے لگ جاتے ہوں گے۔ بہرحال ابھی تو طلاق
کچھ نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کے وسوسوں سے پاک صاف فرمائے. اگلا سوال ہے مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو پر جو ہیلتھ انشورنس کی کچھ جائز شکلیں، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا میں تو لوٹ مچی بھی ہے، اگر کوئی بندہ اپنا فیملی سمیت انشورنس کروا لے اور اسے علاج کے لیے استعمال بھی نہ کرے، الا کہ کوئی اشد ضرورت پیش آ جائے، کیا اس کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اور اگر کوئی ہمارے رشتہ دار ہو جو کہ غریب ہیں، ہم ان کی ساری فیملی کا پریمیم کر دیا کریں اور جمع کر دیا کریں اور کہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی نکل آتی ہے تو آپ اسے استعمال کر لیجئے گا، تو اس طرح کرنا جائز ہوگا؟ نہیں بھائی، یہ جو ہیلتھ انشورنس کا مسئلہ ہے، یہ جس طرح اور انشورنس، لائف انشورنس اور انشورنس ناجائز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ناجائز ہی اسکیم ہوتی ہے. یہ جو مفتی عبدالرشید صاحب میں کچھ جائز شکلیں بتائی گئی، وہ اس میں وہ جب ہے جب کہ حکومت کی طرف سے کوئی اسکیم اس طرح کی دی گئی ہو جس کے استعمال کرنے سے عوام الناس اس رعایت سے کوئی فائدہ ان کو مل رہا ہو اپنے جو ہے علاج وغیرہ کے لیے، اور اس میں انشورنس پالیسی لازمی حصہ بنا دی گئی ہو. تو ہم اگر حکومت کی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم پھر انشورنس کرانا وغیرہ پڑ جائے تو وہ ایک مستثنی شکل، ایک استثنائی شکل ہے، اور جو ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ورنہ ہیلتھ انشورنس کو بھی اب تک کے جو علماء کی تحقیق ہے وہ اس کو ناجائز ہی فرماتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہم جتنی رقم ہیلتھ انشورنس میں جو ہے جمع کر رہے ہیں، اگر اتنی رقم بلکہ اس سے آدھی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں بیماروں کے علاج کے لیے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بیماری بلا دور ہو جائے گی اور وہ سکون ملے گا جو ہمیں صحت ملنے کے بعد بھی اسپتالوں میں نہیں مل سکتا ہے. اور اس پر ایک ویڈیو اور ہے ہماری، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کو لنک بھیج دیا جائے گا، اس کو دیکھ لیں. اس میں ناجائز ہونے کی وجوہات کو ذکر کیا گیا ہے. بہرحال یہ بہت سے سوالات تھے جو آپ کے سامنے ان کے جوابات ذکر کیے گئے. بعض سوال کے جواب جو رہ گئے انشاءاللہ ان کی مستقل ویڈیو بن جائے گی. ہم اس سے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جدید مسائل کے چینل کو اللہ تعالیٰ عام فرمائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے. یہاں روزانہ ایک کلپ جو ہے 10 بجے رات کو تقریباً نشر ہوتی ہے جدید مسائل چینل سے. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ ہمارے معاون بن جائیں اور نیک کام میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے.